السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ قابل احترام بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے
کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی نسبت پر اللہ اور اس کے سچے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھے کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے عمل سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَبَشِّرْ عِبَادِ، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ایک بات یاد رکھو، ہم ہمارے نبی پر جتنا بھی درود پڑھے ہم ہمارے نبی پر کوئی احسان نہیں کرتے، بولو بے شک، اور نہ ہمارے نبی ہمارے درود کے محتاج۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم، ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا، بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے محبوب یہ صحابہ کرام ہیں، یہ انسان ہیں، یہ قیامت تک کے آنے والے لوگ آپ پر درود پڑھتے ہیں، کیا آپ کو اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ بولو پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے مجھے اس لیے تو اچھا نہیں لگتا کہ یہ میری شان بیان کرتے ہو، حالانکہ ہمارے نبی تو بڑی اونچی شان والے ہیں، بڑے اونچے مقام اور مرتبے والے ہیں، مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مرتبے کو بیان کرتے ہو، مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ یہ میرے مقام کو بیان کرتے ہو، بلکہ مجھے تو اس لیے اچھا لگتا ہے کہ جب یہ امتی مجھ پر درود پڑھتے ہیں آپ ان پر جہنم کو حرام کرتے جاتے ہو۔ تو بولو فائدہ کس کا؟ ہمارا یا ہمارے نبی کا؟ ہمارا فائدہ۔ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑھے تو
بولو ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان چاہتے تھے؟ نہیں چاہتے تھے، بلکہ امت کو سینے سے لگایا ہے۔ ہر وقت امت کی فکر رہی ہے، میری امت کا ہر آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، میری امت کا ہر آدمی جہنم سے بچ جائے۔ ہمارے نبی کو ہمیشہ اپنی امت کی فکر رہی ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہمارے نبی نے پھر پوچھا، اللہ اگر یہ انسان آپ پر، ہمارے نبی سے پوچھا اللہ نے کہ میرے محبوب اگر یہ انسان آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی خاموش، کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھنے والے ہیں۔ تو بولو جس پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ حدیث قدسی کا مفہوم اللہ نے پھر پوچھا میرے محبوب اگر یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، یہ درندے، یہ پرندے، یہ ساری مخلوق، یہ فرشتے آپ پر درود نہ پڑے تو؟ ہمارے نبی اپنی امت کا نقصان نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے امت کو سینے سے لگایا ہے، آپ نے امت سے محبت کی ہے۔ ہمارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ انسان آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، یہ جنات، یہ چرندے، یہ پرندے آپ پر درود پڑھے یا نہ پڑھے، میں رب العالمین آپ پر درود بھیجنے والا ہوں۔ تو بولو جس پر اللہ درود بھیجتے ہو اس کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت ہے؟ اور قرآن کریم کے 22ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے سب سے پہلے اللہ اور اس کے فرشتے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بھیجتے ہیں۔ اب ایمان والے مردوں سے بھی کہا جاتا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جاتا ہے جتنا ہو سکے میرے محبوب کی ذات گرامی پر درود بھیجتے رہو۔ تو بولو جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے والے پر جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دعا بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرا امتی تو کاروبار کی تنگی میں، حلال پاکیزہ روزی کے مسئلے میں پریشان ہے، میری ذات اقدس پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکا ہے، تیرے پاس ادا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، میری ذات گرامی پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ تجھے پہاڑ سے بھی بڑے قرض سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرمائے گا۔ تیرے گھر میں جوان بیٹی ہے، تیرے گھر میں جوان بیٹا ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، تو اچھے رشتے کی تلاش میں ہے، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ ارے شادی ہو چکی ہے، نیک سالے اولاد کی تجھے ضرورت ہے، اولاد نہیں ہوتی، میری ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھ لے، اللہ نیک سالے اولاد کے پیدا ہونے کے فیصلے فرمائے گا۔ ارے ہر ضرورت درود پڑھنے پر پوری ہوگی، اولاد ہے، نافرمان ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پڑھے، اس نیت سے اللہ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ یعنی درود شریف ایک ایسی عبادت ہے اور علماء جانتے ہیں، بڑے نیک لوگ جانتے ہیں، ہر عبادت کے مقبول اور مردود ہونے کے چانسز ہے۔ بولو بے شک نماز مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے، روزہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، حج مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، عمرہ مقبول بھی ہو سکتا ہے، مردود بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے مردود ہونے کے کوئی چانسز نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ پاک اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لئے جب بھی ہمارے نبی کا نام آئے تو بولو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حدیث شریف میں موجود ہے، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ مجھے مختصر چونکہ میرا گلا ساتھ دیتا نہیں، آواز میں بھی بڑی تکلیف ہے، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات فائنل اور طے شدہ کہ ہم سب کو دنیا چھوڑنی ہے، بولو بے شک۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی؟ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، ایک میسیج، ایک ایس ایم ایس دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں میری زندگی دیکھو۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہتا تھا یا تمہارے ساتھ رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ دین آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا، اور میرے پیارو دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو بولو ختم ہو جانا ہے، بے شک باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، باقی رہے گا تو کون باقی رہے گا؟ بولو اللہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں دنیا کی زندگی کے بارے میں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے، کہو بے شک۔ اللہ کو اپنی بندیوں سے محبت ہے، کہو بے شک۔ اولاد ماں باپ کی کتنی بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف دینا بولو پسند نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت ماں باپ اپنے بچوں کو راحت پہنچاتے ہیں، ہر وقت ماں باپ اپنے بچوں کو سخی دیکھنا چاہتے ہیں، اگرچہ اولاد نافرمان کیوں نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جس ماں نے
بچے کو جنا ہے، ارے جس باپ کو اللہ نے بچے کے لیے منتخب کیا ہے، ماں باپ کے دل میں اللہ نے ایسی زبردست محبت رکھی ہے، تو بولو پیدا کرنے والا اللہ کتنا مہربان ہوگا، کتنا رحیم ہوگا، کتنا کریم ہوگا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم نے دنیا کا حال دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کورونا وائرس کا زمانہ، کئی لوگ دنیا سے معمولی خاصی میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ سوچا تک نہیں تھا۔ کوئی لوگ ایسے تھے جن کو کوئی بیماری نہیں تھی، معمولی بخار میں دنیا سے چلے گئے، ارے کوئی لوگ معمولی سردی میں دنیا سے چلے گئے، ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اور موت دینے والا بولو کون؟ اللہ۔ زندگی دینے والا کون؟ موت زندگی کا مالک دنیا والے نہیں ہیں، بلکہ موت دینے کا فیصلہ بھی کون کرتا ہے؟ بولو اللہ۔ اور زندگی دینے کا فیصلہ بھی کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے موت زندگی کا مالک تو میں ہوں، موت دینے والا بھی میں، زندگی دینے والا بھی میں، لیکن اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی، ارے تو نے اسے ایمان نصیب فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو نے اس پر ہزاروں احسانات کیے، بولو اللہ نے ہم پر احسانات کیے کہ نہیں کیے؟ بے شمار اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، اور اتنی نعمتیں اللہ پاک نے نصیب فرمائی کہ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ میرے بندوں میری نعمتوں کو، میری بندیوں میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی ستارے کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری باڈی کا، ہمارے جسم کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، بولو کوئی جسم کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بولو کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی۔ جب کوئی بندہ جب کوئی بندی زمین پر اللہ کی نافرمانی کرے تو زمین اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ تیرا فلانا بندہ، یہ تیرا فلانی بندی، تو نے اس پر ہزاروں احسانات کیے، ہزاروں نعمتیں نچھاور کی، اس کے باوجود یہ فجر کی نماز میں آرام سے سوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ زبان سے سچ بولنے کو تیار نہیں، اس کے باوجود یہ زبان سے ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، اس کے باوجود یہ آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہیں، پیروں سے غلط جگہ پر چلتے ہیں۔ اللہ اجازت دے یہ تیرے فلانے بندے کو یا یہ تیری فلانی بندی کو زمین میں نگل جاؤں، زمین میں اتار دیا جائے، اللہ پاک زمین سے کیا فرماتے؟ زمین میرا بندہ میری بندی تیری ہے یا میری؟ اللہ پاک زمین سے پوچھتے ہیں بندی میری ہے، بندہ میرا ہے، نہ کوئی تیری بندی ہے نہ کوئی تیرا بندہ ہے۔ جب میرے بندے ہیں میری بندیاں ہیں تو ان کو میرے حوالے کر دو، میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ تو اللہ تو ہم سے محبت کرتے، اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں
لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں رشتہ دار لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، جس دنیا کی محبت میں تم نے نمازوں کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھ رہے، بولو ختم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہمیشہ ہم آخرت کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، دنیا ختم ہوتی ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچنا چاہیے آج اس کے انتقال کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ مرنا تو ہر کسی کو ہے، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے سنبھل جا، آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہوئے سنبھل جا، کسی کا حق مارتے ہوئے سنبھل جا، کسی کی جائیداد پر حملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے کسی کے پیسے کسی کی ہر چیز کو دباتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، اپنے کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، ہر نیک اعمال کرنے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لے اور برائیوں کو کرتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو لیکن ایک نہ ایک دن قبر کے حوالے ہونا ہے، ایک نہ ایک دن مٹی میں ضرور سونا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لیکن آگے اللہ نے بڑی زبردست بات سمجھائی، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں سن لو، دنیا میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، بولو بے شک، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی مالدار ہیں تو کوئی غریب ہے، کوئی شہر کا رہنے والا ہے تو کوئی گاؤں کا دیہات کا رہنے والا ہے، ارے کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے تو کوئی اچھے بنگلے میں رہتا ہے، کوئی راحت میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار کہاں کی زندگی کا ہے؟ آخرت کی، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہوگا کہ وہاں تکلیف میں ہے یا راحت میں ہے، وہاں جنت والے لوگوں میں ہمارا شمار ہے یا اللہ حفاظت فرمائے جہنم والے لوگوں میں ہم کھڑے ہیں، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے اور محبت نہ کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے کل قیامت میں اعلان ہوگا مجرمین لوگوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو، نمازوں کو چھوڑنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اگرچہ دنیا میں ساتھ رہتے تھے نیک لوگوں کے، لیکن آخرت میں ساتھ میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی کیا خوشی منائے کیا غم منائے، حیات دو
روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں بلکہ مسافر ہیں، ہم تو آخرت کا سفر کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے لیے آخرت کو آسان فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے۔ میں اصل بات کہہ رہا تھا، دنیا میں کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ۔ اصل میرے بندو، دنیا کی زندگی میں کوئی سکھی ہے تو کوئی دکھی ہے، لیکن آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، بلکہ وہاں تو سکھ ہی سکھ ہے، وہاں تو راحت ہی راحت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں محمد عربی کہو صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ میرے بھائیوں، ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، ہم ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مقام ہو سکتا ہے؟ بولو۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ اگر ہمارے نبی دنیا میں نہ آتے تو یہ کائنات نہ سجائی جاتی۔ یہ پوری کائنات کا نظام، یہ پوری کائنات کی سجاوٹ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت اقدس کے صدقے طفیل میں ہے۔ پھر بھی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان والے نبی ہیں، بڑے مقام اور مرتبے والے نبی ہیں۔ اللہ نے ایسا اونچا مقام اور مرتبہ دیا، ایسے زبردست کمالات نصیب فرمائے کہ انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ارے پیاسے صحابہ کرام کے لیے اللہ کے نبی کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کو بہا دیا۔ ایسے زبردست کمالات ہمارے نبی کو اللہ پاک نے نصیب فرمائے، اور ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے نبی کی شان وہ شان ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ خود ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، سن لو میرے امتیوں، جب میں کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا۔ ارے جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا امام ہو سکتا ہے؟ اللہ ہر ایک کو مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کے لیے مدینہ جانا آسان فرمائے، اخلاص، للہیت اور ادب کے ساتھ ہر ایک کا جانا مقدر فرمائے۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام، جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی اپنی زندگی کے بارے میں اتنی امید نہیں۔ اور ہم نے تو دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ہمارے پلان کتنے اونچے اونچے ہیں۔ 2022 میں یہ کام کریں گے، 2023 میں یہ کام کریں گے، 2024 میں یہ کام کریں گے، 2025 میں یہ کام کریں گے۔ بہت اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ ابھی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے تندرست بنایا، صحیح سلیم آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ایک سیکنڈ میں اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہو جاوے کوئی جانتا بولو نہیں ہے۔ اور ہم نے تو دنیا کی زندگی ایسی گزاری جیسے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، دنیا سے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہ کی، آخرت کی کوئی فکر نہ کی۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے، دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے
زبانیں گھس گئی ہیں. کاش پروردگار عالم کو یاد کیا ہوتا, پروردگار عالم سے سوال کیا ہوتا, پروردگار عالم کا ذکر کیا ہوتا تو انعام کیا ملتا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, تم مجھے زمین پر یاد کر لیتے, تم مجھے زمین پر پکار لیتے, تم زمین پر میری عبادت کر لیتے, میں آسمانوں میں تمہارا ذکر کرتا. میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں, اصل آخرت ہر ایک کو آنی ہے, آخرت کا سفر ہر ایک کو کرنا ہے. فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, چھوڑ اب سارے ذکر, ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا. دنیا میں بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار نہیں, بھائی بھائی کا ہاتھ پکڑنے کو تیار نہیں, رشتہ دار کے کام آنے کو تیار نہیں. تو بولو قیامت میں کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ جب دنیا میں کوئی ہمارا سہارا بننے کو تیار نہیں, دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ نبھانے کو تیار نہیں, تو قیامت میں کون کام آئے گا؟ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آ سکتا. کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے ہوا, سب کو اپنا کر کے دیکھا, رب کو اپنا کر کے دیکھ. دنیا والوں سے دل لگایا, دنیا والے کام نہ آئے. اصل محبت کرنی تھی تو بولو کس سے کرتے؟ بس اب میں تھک چکا ہوں. آخر ایک بات آپ سے کہوں گا, آج کی اس مجلس میں ہم طے کریں گے, کہو انشاءاللہ ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. اب اللہ سے محبت کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم سے ہم پوچھ لیتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, تو ڈائریکٹ تم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. اس کے لیے راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا. فاتبعونی. اور ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, سب کچھ خدا سے ملتا ہے. بولو دینے والا کون؟ زور سے بولو, کون دیتا ہے؟ اور قرآن کریم میں اللہ ہم سب کو سمجھاتے ہیں, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. اللہ فرماتے جسے میں مال دینا چاہوں, جسے دولت دینا چاہوں, جسے حکومت دینا چاہوں, اسے کوئی چھین نہیں سکتا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. اور جس سے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے سکتا نہیں ہے. اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں, ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے بولو نہیں کر سکتی. اور میں جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں, ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے بولو نہیں دے سکتی. بیدک الخیر. ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ ارے بولو نا, مرد بولو, اللہ بولو. رات کو دن میں بدلنے والا کون؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ اور آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اللہ فرماتے میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کرتا ہوں. تو بولو روزی دینے والا بھی کون؟ اللہ. تو سب کچھ خدا سے ملتا ہے, لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں. اسی لیے ایک اللہ کے ولی بڑی زبردست بات, اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے. کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. ایک اللہ کے ولی بڑے نیک آدمی تھے, اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے, اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا, اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا. کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز کو تلاش کرتے ہو؟
اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ تو بولو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ محمد عربی کی غلامی اختیار کرنی ہوگی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنے کے لیے حضرت اقدس کی غلامی کو اختیار کرنی ہوگی۔ اب میں بھی کہتا ہوں میں میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، بولو بے شک ہم سب کرتے ہیں، کرتے کریں گے انشاءاللہ، موت تک اسی میں جینا ہے اور اسی میں مرنا ہے۔ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے تو ہمارا ایمان ہے، اگر دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو ایمان بھی مکمل نہیں۔ لیکن ایک اللہ کے ولی حضرت غوث پاک، آپ مانتے ہیں اللہ کے ولیوں کو ماننا چاہیے، ایک اللہ کے ولی حضرت غوث پاک پیران پیر عالم ربانی محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، بولو ہم بھی کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، ہم ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کس درجے کی ہونی چاہیے، محبت کس لیول کی ہونی چاہیے؟ تو پیران پیر عالم ربانی نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہوں گا، قرآن کریم سے تمہیں سمجھاؤں گا۔ اگر ہمارے نبی سے سچی محبت کرتے ہو تو محبت کس درجے کی ہونی چاہیے؟ اور پیران پیر نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ایک جملہ پڑھا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اگر میرے نبی سے سچی محبت ہے، میرے نبی سے سچا پیار ہے، میرے نبی سے سچا عشق ہے تو سن لو، ہمارے آقا جن کاموں کو کرنے کا کہیں ان کاموں کو کرنے والے بن جاؤ، اور جن کاموں سے روکے ان کاموں سے بچ جاؤ، تم سچے عاشق مصطفیٰ شمار ہوں گے۔ اب بولو میرے بھائیو، ہمارے نبی نے نماز پڑھنے کو کہا کہ نہیں کہا؟ ارے بولو نہ، کہا کہ نہیں کہا؟ بلکہ اپنی زندگی میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو بولو کیا کرو گے؟ 5 وقت کی نماز پڑھو گے۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے دنیا کو الوداع کہا، مدینۃ المنورہ میں اللہ ہم سب کو پہنچائے، ہم ہمارے نبی کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمارے نبی ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ نے آخری نصیحت بھی، آخری وصیت بھی یہی فرمائی، الصلاۃ 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 الصلاۃ۔ میرے امتیوں مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے امتیوں مجھے راحت پہنچانا چاہتے ہو تو نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ اب میرے پیاروں سوچنے کی بات ہے، اتنے حالات ہم نے اپنی آنکھوں سے بگڑتے ہوئے دیکھے، اس کے باوجود مسلمانوں کو اور دین کے کام کیا سمجھائے جائے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اور میں نے شروع میں بتایا، بولو دنیا سے ہر کوئی جائے گا، بولو بے شک۔ اب کون کون چاہتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ مل جائے؟ ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ مرتے وقت ہمیں کلمہ مل جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے لیے موت کو آسان بھی فرمائے گا اور موت کے وقت ضرور ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو کلمہ پڑھنا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا، جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ موت کی تکلیف میں کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ایک عمل میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ پاک نے ہم سب پر نمازیں کتنی فرض کی بولو؟ 5. نمازوں کے اوقات میں روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں. کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے، صرف جمعہ والے نہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف عید والے نہیں، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں. وہ مومن بندہ اور وہ مومن بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک رزق میں برکت نصیب فرمائے گا، رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا. مرنا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، اللہ پاک قبر میں آسانیاں فرمائے گا. بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک موجود ہے، ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوگا، جب اس کی موت آئے گی دنیا سے جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں، اللہ بغیر حساب و کتاب کے اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا. تو میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ پاک موت کو ہم سب کے لیے آسان کر دے گا. مرنا تو ہر کسی کو ہے، باتیں تو بہت ساری ہم سنتے ہیں، بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، کروں گے انشاءاللہ. اگر ہم ہمارے نبی کے سچے عاشق بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1 بولو 5 وقت کی نماز کا ہو انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہے، اور میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی. اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو فوراً سزا دے، چاہے تو دنیا میں سزا دے، چاہے تو مرنے کے بعد سزا دے. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، 2 اللہ کی نافرمانیاں ایسی ہیں کہ اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں مل جاتی ہے. نمبر 1 جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں سزا ملتی ہے. اور نمبر 2 جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا. اور ایک بات یاد رکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسی، جس نے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے اس نے کسی کے ساتھ نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کسی کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، حقیقت یہ ہے اس نے کسی کے ساتھ تو نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کے ساتھ برا کیا ہے. تو فرمایا بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. یعنی لوگوں کو ستانے والے، لوگوں کا دل دکھانے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے چین و سکون چھین لیتے ہیں. اللہ دلوں کا اطمینان ان کی زندگیوں سے ختم کر دیتے ہیں. تو آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت لے کر جاؤ، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی کہے نہ کہے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو، اگر ہم نے اختیار کیا تو اللہ پاک فرمائیں گے ان 2 کاموں کو، میرے بندو تم میرے ولی بن چکے ہو. اور ہماری ماں بہنوں نے 2 کام اپنی زندگی میں کیے تو اللہ فرمائیں گے میری بندیوں، تمہیں کوئی نیک سمجھے نہ سمجھے لیکن تم میری ولیہ بن چکی ہو. اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.